السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. باتیں تو کرنے کی بہت سی ہوتی ہیں, بہت سے ٹاپک سلیکٹ کیے جا سکتے ہیں, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ سلیکٹو ہی رہوں ذرا اس باتوں کو. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار, آئینی کردار, قانونی کردار اور ضمنی الیکشن, یہ دو ایشوز پہ آج بات کرنی ہے. اور ضمنی الیکشن بھی آپ کو پتا ہے N75 ڈسکا سیالکوٹ 4, مریم نواز شریف نے پریس کانفرنس کر دی, فردوس عاشق بان صاحبہ نے پریس کانفرنس, ڈاکٹر شہباز گل آگے, احسن اقبال آگے, عثمان ڈار آگے, ادھر سے اپنا شاہد خاقان عباسی آگے. کیا فارسی سنا رہے ہیں, قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کیا پلاننگ نظر آ رہی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا, جو احسن اقبال نے تصویریں شیئر کی ہیں, دیکھیں نا ذرا کون کون بیٹھا ہوا ہے. یعنی اس میں تو MNA MP آ نہیں سکتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس پہ کیا ایکشن لیا الیکشن کمیشن, سویا کیوں ہے اس حوالے سے. ذرا وہ احسن اقبال بیٹھے ہیں, عظما بخاری صاحبہ بیٹھی ہیں, اور MNA MPs بیٹھے ہوئے ہیں, جاوید کیا نام ہے ان کا, جو شیخو پورہ والے ہیں, جاوید لطیف صاحب, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں گے. اور کیا ہے, اور یہ ڈاکٹر رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں. وہاں بیٹھ کے کیا پلاننگ کی ہوگی, کس طرح سے یہ ویڈیو, جو ساری کئی ویڈیو جو آپ کے سامنے آئیں گے, اس میں یہ ٹیلرڈ میڈ ہوں گی, میں آپ کو پہلے بتا دوں. اور میں مطالبہ کر رہا ہوں آگے چلنے سے قبل اس پہ تمام, میں متقاضی تھا کہ اس پہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, تاکہ اصل چہرے جو کوئی بھی ہے, PTI نے بدماشی کی ہے تو بے نقاب ہونی چاہیے ایسے لوگ سخت. اور اگر PMLN نے بڑی پرانی, بڑی پری پلانڈ طریقے سے یہ سارا کام کیا تو یہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے اور نظر آنا چاہیے. اور یہی الیکشن کمیشن کا کردار تھا. الیکشن کمیشن تو آپ کے سامنے ہے. عطاء اللہ تران صاحب جب بیٹھے ہوئے تھے ایک دن, جو آپ نے, ہم سب نے وہ ویلاگ دیکھا, ویڈیو دیکھی, کہ جس میں وہ کیا ہدایا جے رہے تھے, کیا آؤ بخت ہو رہی تھی, ہم سب نے دیکھ لیا. اور ہر ایک نے بڑا واضح طور پر دیکھا ہے. تو الیکشن کمیشن کا کردار کہیں نہ کہیں تو باعث نظر آ رہا ہے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. کیا ہوتا رہا ہے, 218(3) کی جس طرح وائلیشن ہو رہی ہے, 220 کی جس طرح وائلیشن ہو رہی ہے, وہ سامنے ہے. پہلے ذرا الیکشن کمیشن کی ذرا پریس ریلیز دیکھ لیں, بڑی مزدار پریس ریلیز ہے. حلقہ N75 سیالکوٹ 4 کے نتائج غیر ضروری تاخیر کے ساتھ موصول ہوئے. اس دوران متعدد بار پریزائڈنگ افسر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی, مگر ناکامی. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کی اطلاع پر چیف الیکشن کمشنر, انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی. یہ کس نے, چیف الیکشن کمشنر صاحب نے خود رابطہ کرنے کی کوشش کی. کس نے, نام تو کسی کا آیا ہی نہیں, تاکہ متعلقہ پریزائڈنگ افسر کا پتہ لگایا جا سکے, مگر کوئی رسپانس نہ ملا. چیف سیکرٹری صاحب نے ایک دفعہ رابطہ رات کو تقریباً 3 بجے ممکن ہوا. انہوں نے گمشدہ آفیسرز اور پولنگ بیگز کو ٹریس کر کے رزلٹس کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی, مگر پھر انہوں نے کہا, پھر انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. یہ کون کہہ رہا ہے, ذرا یہ بھی سوچنے والی بات ہے. کافی تگدو کے بعد تقریباً 6 بجے پریزائڈنگ آفیسر وہاں پولنگ بیگ حاضر ہوئے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر حلقہ N75 سیالکوٹ 4 نے اطلاع دی ہے کہ 20 پولنگ اسٹیشن کے نتائج میں رد و بدل کا شبہ ہے. پہلے 23 کہتے رہے نون لیگ والے, پھر ایک جگہ پہ غالباً 16 کا احسن اقبال ہے. لہٰذا مکمل انکوائری کے بغیر حلقہ کا غیر حتمی نتیجہ جاری کرنا ممکن نہیں ہے. اس ضمن میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تفصیلی رپورٹ الیکشن کمیشن میں ارسال کر رہا ہے. الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کو حلقہ N75 سیالکوٹ کے 4 کے غیر حتمی نتائج کے اعلان سے روک دیا ہے, اور یہ مکمل انکوائری اور ذمہ داری کو تعین کے لیے ہدایات جاری کی ہیں. اور صوبائی الیکشن کمیشنر اور جوائنٹ صوبائی الیکشن کمیشنر کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچنے کی ہدایت کی ہے, تاکہ معاملات کی تہہ تک پہنچا جا سکے اور ریکارڈ کو مکمل طور پر محفوظ کیا جائے. یہ معاملہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے. اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں آپ اب کیا ہے کیا نہیں ہے. الیکشن کمیشن پوری طرح ناکام ہوا ہے سارے معاملے میں دیکھ کر. دیکھیں, اور ایک بار بڑی بات ہے, ایک چیز تو ثابت ہو گیا, پاکستان میں فوج کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا. بدماشی آپ ساری دیکھ لیں آپ کے سامنے. پولیس والوں کے ساتھ جتنی دونس, جتنی زیادتی کی, جتنا ان کے ساتھ ذلیل کیا, یہ سارے وہ چہرے سارے سامنے, وہ ویڈیو کو فورنسک ہو کے چہرے بے نقاب کرے, سارے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں. اور ویسے ایک بات ہے,
پی ٹی آئی بڑے پلان کے ساتھ جا کر جو پوزیشن بنائی ہے، اصولی طور پر تو الیکشن وہ جیت گئے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ پی ایم ایل این شور بچا رہا ہے، مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا کہ پورے حلقے کا الیکشن دوبارہ کرایا جائے، تو یہ تو جیت کے بھی، اگر کہا جائے تو وہ جیت کے بھی ہار گئے، اور اگر ان کی بات مانی جائے پی ٹی آئی والے ہار کے بھی جیت گئے، لیکن تقاضا تو انہوں نے بھی کیا ہے اپنا۔ میرے سامنے ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا کمپیریزن ہے کہ اصولی طور پر جو ہیں پی ایم ایل این کے جو ووٹ ہیں، جو ووٹ بینک ہے وہ کم ہوا، اور جب پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے وہ ساری، میں جب آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا آپ پریشان ہوں گے کہ کس طرح یہ گریجولی ڈکریز ہوا ہے، اور پی ٹی آئی نے اپنی، یا عمران خان نے اپنی شہرت جو ہے نا وہ میڈیا پہ جو مرضی چلتا رہے، حقائق پہ، اور اس کو چیلنج قبول کرنا چاہیے اور حقائق سامنے لانا چاہیے۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں، میں تفصیل بتاتا ہوں۔ اسجد جو ہے نا ملی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی میں تاریخ آپ کے ساتھ بتاتا چلوں کہ جو یہ ہے نا جی 2002 50,000 کے قریب ووٹ لیے تھے، اور چلیں ذرا بہتر یہی ہے آپ کے ساتھ تفصیلی ذرا پوزیشن ساری بتا دیں آپ کے سامنے۔ 2018 کے الیکشن کا پہلے ذکر کرتے ہیں۔ افتخار الحسن صاحب نے 1,01,000 کے قریب ووٹ لیے تھے، اور دوسرے نمبر پہ اسجد ملی صاحب تھے، 61,000 ووٹ لیے تھے۔ تیسرا جو ہے نا آزاد کینڈیڈیٹ عثمان عابد تھا جس نے 57,000 ووٹ لیے تھے۔ چوتھا کینڈیڈیٹ تحریک لبیک پاکستان کے تھے 14,000، اور پانچویں پوزیشن پیپلز پارٹی کی تھی 4,000 کے قریب۔ اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں کیا پوزیشن ہے، جو این اے 113 کہلاتا تھا، سید افتخار الحسن نے جیتا تھا الیکشن 1,17,000، 1,17,000 سے 2018 میں 1,01,000 پہ آ گئے، اور سیکنڈ پوزیشن جو پی ٹی آئی کے مرزا عبدالقیوم نے 52,000 ووٹ لیے تھے، اور تیسری پوزیشن علی اسجد ملی کی جو پی ایم ایل کیو کے ساتھ تھے 20,000 ووٹ لیے تھے۔ پہلا الیکشن 2008 کا ہے، اور جیتا تھا پی ایم ایل این کے سید مرتضیٰ امین نے 77,000 ووٹ لے کر۔ دوسری پوزیشن علی اسجد ملی صاحب کی تھی 39,000 ووٹ، اور پی پی کے ڈاکٹر ظہیر رضوی نے 32,000 ووٹ لیے تھے۔ اور جنرل الیکشن جو 2002 کے تھے، پی ایم ایل کیو کے علی اسجد ملی صاحب نے 50,000 ووٹ لیے تھے، جیتا تھا الیکشن، اور پی پی کے کرنل سلطان گھمن نے 45,000 کے قریب ووٹ لیے تھے، اور پی ایم ایل این کے کرنل ظفر گل نے 44,000 لیے تھے۔ اب 20 سالوں میں اگر علی اسجد ملی کا پوزیشن دیکھیں، اگر آپ 50,000 ووٹ لیے 2002 میں، 39,000 لیے 2008 میں، 20,000 قریب 2013 میں، اور 61,000 2018 میں، تو پوزیشن تو آپ کے سامنے ہے۔ اور اس سارے میں سید افتخار الحسن جو فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی بیٹی نشین افتخار جو ہے نا 10 سال سے سارے اس معاملے میں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے پارٹی وائز پوزیشن رکھ دیتا ہوں۔ پی ایم ایل این کے 44,000 کے قریب ووٹ تھے 2002 میں، 77,000 تھے 2008 میں، 1,17,000 تھے 2013 میں، اور 1,01,000 قریب ہے 2018 میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی 45,000 2002، 32,000 کے قریب 2008 میں، اور 2013 میں کینڈیڈیٹ نہیں رکھا تھا انہوں نے، اور 2018 میں 4,000 ووٹ رہ گئے صرف۔ پی ایم ایل این کیو جو ہے نا وہ 50,000 ووٹ لیے تھے 2002 میں، 39,000 ہو گئے 2008 میں، 20,000 کے قریب ہو گئے 2013 میں، اور 2018 میں انہوں نے کینڈیڈیٹ اناؤنس نہیں کیا تھا۔ اور پی ٹی آئی نے الیکشن 2002 میں کنٹیسٹ کیا، بائیکاٹ کیا 2008 میں، 52,000 ووٹ تھے 2013 میں، اور 61,000 ہیں 2018 میں۔ اب بڑی مزیدار بات بتاؤں، ڈاکٹر ظہیر رضوی جو پی 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 کے کینڈیڈیٹ ہیں سیکنڈ تھے 2008 میں 32,000 ووٹ لے کر، 4,000 ووٹ رہ گئے پیپلز پارٹی کے 2018 میں، اور جو پی پی نے جو ووٹ 45,000 لیے تھے 2002 میں، 2008 میں 32,000 رہ گئے، اور اس وقت مکمل ختم ہو چکی ہے۔ تو 40,000 کے قریب ووٹ جو ہے نا یہ بھی پی ٹی آئی کو چلے گی، 40,000 کے قریب ووٹ جو پی ایم ایل این کیو تھے یہ بھی پی ٹی آئی کو چلے گی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ بیٹھ کے اچھا نہیں لگتا، حقائق ساری سامنے آنی چاہیے۔ یعنی جو بیانیہ، جو عمران نواز شریف کا بیانیہ، وہ کس نے کہا ہے مانا گیا؟ آپ نیچے گئے ہیں، ڈاؤن گئے ہیں، یہ سیٹ آپ کی تھی، آپ ہار چکے ہیں اصولی طور پر، اوپر کوئی بیانیہ نہیں مانا گیا۔ اگر دوسری طرف عمران خان کا کرپشن کے خلاف بیانیہ ہے، اس کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے۔
اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.